أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. يوم لا تملك نفس لنفس
شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. اللہ 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 یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا. یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا. یا رب ہے بخش دینا بندوں کو کام تیرا. لا تقنطوا سنا ہے ہم نے کلام تیرا. لا تقنطوا سنا ہے ہم نے کلام تیرا. اللہ 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 ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی. ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی. ہے تو ہی دینے والا پستی سے دے بلندی. اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا. اسفل مقام میرا اعلیٰ مقام تیرا. اللہ 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 اللہ. محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں. محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں. محروم کیوں رہوں میں جی بھر کے کیوں نہ لوں میں. دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا. دیتا ہے رزق سب کو ہے فیض عام تیرا. اللہ 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 اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم، میں ہوں قاضی جواد الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں درس قرآن.com کی یہ لائیو ٹرانسمیشن جو کہ حقوق العباد اور نظام عدل کے عنوان سے اس وقت آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے. سامعین مکرم، رمضان المبارک کی وہ پاک ساعتیں شروع ہو چکی ہیں، ان کا آغاز ہو چکا ہے کہ جن ساعتوں کے اندر میری رب کی رحمتوں کی لوٹ سے لگی ہوتی ہے. وہ رحمتیں کہ جب میرا رب اپنے بندوں کو پکار پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو میری رحمت کی آغوش میں آنے والا ہو، کہ جب گناہگاروں کو ان کے گناہوں سے پاک کیا جا رہا ہوتا ہے، کہ جب جہنم میں جانے والوں کو جہنم سے آزاد کروایا جا رہا ہوتا ہے. وہ پاک ساعتیں کہ جب اللہ کی رحمتیں ہمیں گلی گلی نگر نگر نظر آتی ہیں، ہر جگہ پر ایک خوبصورت سما ہوتا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ
اپنی رحمتوں کے سائے میں اپنے بندوں کو رکھے ہوئے۔ جی سامعین محترم، آج کی یہ لائیو ٹرانسمیشن الحمدللہ ہمارے ساتھ اس لائیو ٹرانسمیشن کے اندر بہت سی شخصیات موجود ہیں جو ابھی آپ حضرات کے سامنے حقوق العباد اور نظام عدل کے عنوان سے اپنی گفتگو سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں گے۔ میں سب سے پہلے تعارف کروانا چاہوں گا آج کی معزز شخصیات سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے حضرت مولانا مفتی محمد صاحب جو شیخ الحدیث ہیں جامعۃ الرشید کراچی کے، الحمدللہ بڑی محبت رکھتے ہیں، درس قرآن .com کے ساتھ ہمیشہ تشریف لے کر آتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں، انہیں آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ موجود ہیں ہانگ کانگ سے مفتی ارشد صاحب۔ مفتی ارشد صاحب کو بھی آپ درس قرآن .com پر الحمدللہ ہمیشہ سے دیکھ رہے ہیں، مفتی صاحب کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ آج ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں موجود ہیں مفتی سفیان بلند صاحب، کراچی سے آپ کا تعلق ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ اس لائیو ٹرانسمیشن میں موجود ہیں، ہم مفتی سفیان صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ سامعین مکرم، آج کا عنوان بہت اہم ہے۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دیندار طبقہ اور دیندار کہلانے والا شخص وہ ہے جو عبادات کے اندر مکمل ہے، یعنی اس کی نماز، اس کا روزہ، اس کی زکوٰۃ، اس کا حج، یہ سارے کے سارے مکمل ہیں تو وہ دیندار ہے۔ لیکن ہم یہ جاننے اور یہ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ دین تو مکمل نظام حیات ہے، وہ نظام حیات جو ماں کی کوکھ سے قبر کی گود تک کی زندگی کو بہت خوبصورتی سے ڈیفائن کرتا ہے۔ یہ وہ زندگی بتاتا ہے کہ صرف مسجد کے اندر جانے والا مسلمان نہیں ہے، بلکہ بازار میں بیٹھنے والا وہ تاجر جو اپنی دکان پر اپنی فیکٹری میں بیٹھ کر تجارت کر رہا ہے، وہ تاجر بھی رب کے ہاں اتنا ہی زیادہ محبوب اور مقبول ہے اگر وہ دیانتداری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اپنی تجارت کر رہا ہے۔ یہاں اللہ نے اس دین کے اندر ہر رشتے کے ایک حقوق رکھے ہیں، اور وہ حق جب ایک انسان پورا کرتا ہے اس انسان کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہے کامل مسلمان۔ آج کے اس عنوان پر ہمارے سب سے پہلے مہمان مفتی محمد صاحب، میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے اس معاشرے کے اندر لوگ سمجھتے ہیں کہ دیندار وہ ہے جو صرف تسبیح، نماز یہ سب کچھ کر رہا ہے تو وہ دیندار ہے۔ حقوق کے اوپر اس طرح عمل درآمد نہیں ہوتا ہمارے معاشرے کے اندر، ہمیں نظر آتا ہے۔ میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ اپنی خوبصورت خیالات سے مستفیض فرمائیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قاضی جواد صاحب، آپ کا شکریہ، آپ نے اس اہم ٹرانسمیشن میں ہمیں مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے مطابق کچھ کہنے کی، سننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب محتاج ہیں کہ ہم دینی احکام کا تذکرہ کرتے رہیں اور اپنا محاسبہ کرتے رہیں، ہم اپنے اعمال کو بھی دیکھیں کہ ہم کتنا عمل کرتے ہیں۔ جی ہاں، بے شک، اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ دینداری آج کل معاشرے میں کس کو سمجھا جاتا ہے، یہ بڑی ایک اہم بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو صف اول میں نماز پڑھتا ہے، جس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، جس نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، پگڑی پہنی ہوئی ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور وہ نفل زیادہ پڑھتا ہے، وہ تلاوت زیادہ کرتا ہے، ذکر زیادہ کرتا ہے، وہ پکا دیندار ہے۔ ہمارے ہاں دینداری کا معیار اسی کو بنا لیا گیا ہے۔ یہ چیزیں بہت اہم ہیں، اور صف اول میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ صف اول میں ثواب کتنا ہے تو وہ اس پر لڑائی کرنے لگیں اور پھر قرعہ سے فیصلہ ہونے لگے کہ پہلی صف میں کون بیٹھے گا۔ تو اتنی اہمیت ہے ان چیزوں کی، ہر عمل کی اپنی اہمیت ہے، اس کے فضائل ہیں، لیکن ان اعمال ظاہرہ پر عمل کر کے کوئی آدمی یہ سمجھے کہ بس میں پکا دیندار ہوں، میں متقی ہوں، تو ایسا نہیں ہے۔ تقویٰ کی بنیاد دو چیزیں ہیں، ایک ہے فرائض و واجبات کی تکمیل، اور دوسرا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔ جب تک ہم ان دونوں چیزوں پر عمل نہیں کریں گے ہم متقی نہیں کہلائیں گے۔ اگر کوئی آدمی فرائض واجبات کو پورا کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ رہا ہے، تو اگر اس کے پلے نفل عبادت بالکل ایک رکعت کی بھی نہیں ہے تو بھی وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ لیکن دوسری طرف اگر ایک آدمی ساری رات مصلی پر کھڑا رہتا ہے لیکن وہ حقوق العباد میں کوتاہی کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کی تحقیر کرتا ہے، کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کا حق دبایا ہوا ہے اس نے،
حقوق العباد پورے نہیں کرتا تو وہ سیدھا جہنم میں جائے گا، وہ جنتی نہیں ہو سکتا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ جی تو یہ ہے نیکی کا معیار۔ مشرق مغرب کی طرف نمازیں پڑھنا یہ معیار نہیں ہے، معیار یہ ہے کہ ان نمازوں اور فرائض کی تکمیل کے ساتھ حقوق العباد کا خیال رکھا جائے۔ جی والدین ہیں تو اپنی اولاد کے حقوق کا خیال رکھیں، اولاد ہے والدین کے حقوق کا خیال رکھیں، میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھیں۔ یہ ہے حقوق العباد کی اہمیت۔ اور ایک حدیث سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سارے لوگ قیامت کے دن آئیں گے اور تہامہ پاٹ جیسی بڑی بڑی نیکیاں، بڑے بڑے نیک اعمال، صدقات، خیرات، نمازیں لے کر آئیں گے، لیکن کسی کا حق مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی۔ اصحاب حقوق آئیں گے اور اس کے پلے جو نیکیاں وہ لیتے جائیں گے، وہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اصحاب حقوق کے حقوق پورے نہیں ہوں گے، ان کے گناہ اس کے سر لادے جائیں گے، یہ ان کے گناہوں کا ٹوکرا سر میں لے کر جہنم میں جائے گا، یہ میری امت کا مفلس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ، بڑی خوبصورت بات آپ نے فرمائی، اور خاص طور پر یہ جو آخری حدیث مبارکہ آپ نے اپنی گفتگو کے آخر میں بیان کی، اس حدیث مبارکہ سے تو جو حقوق العباد ہے حضرت، میں یہ بھی سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اگر ایک شخص نماز، جیسے بھی آپ نے اپنی گفتگو میں فرمایا کہ نماز میں، عبادات میں وہ مکمل بھی ہے اور اس کی کمزوری حقوق العباد کے اندر ہے، تو وہ پھر یعنی کامیاب نہیں ہوا، وہ اللہ کے ہاں جا کر اس کی پکڑ ہوگی۔ حضرت ایک سوال یہاں ایک اور ذہن میں بھی آتا ہے، اب ایک شخص کسی جگہ پر بیٹھا ہے، اب حق تلفی کس کو کہا جائے گا؟ مطلب یہ ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت تو ہمیں علم ہو گئی، لیکن ایک عام شخص جو آپ دکان میں بیٹھا ہوا ہے یا اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے، اگر آسان الفاظ میں کہا جائے حق تلفی کسے ہم کہیں گے اور اس کی تعریف کیا ہوگی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سبحان اللہ۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ہاں۔ مسلمان وہ کہلانے کا مستحق صرف وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ سبحان اللہ۔ بہت سارے حضرات کہتے ہیں کہ الف لام یہاں پر عہد خارجی کا ہے اور اس سے کامل مسلم مراد ہے، جی لیکن ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا انور شاہ صاحب کشمیری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کامل مسلمان مراد لیں گے اور الف لام کو عہد خارجی کا قرار دیں گے تو حدیث کا زور ٹوٹ جائے گا، جو مقصد ہے حدیث سے وہ پورا حاصل نہیں ہوگا۔ جی جی لہٰذا الف لام کو جنسی کا رکھا جائے اور ترجمہ یوں کیا جائے کہ مسلمان کہلانے کا مستحق صرف وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے، یعنی یہ دو چیزیں تو ذکر کی گئی مثال کے طور پر، کیونکہ زیادہ تر انہی کے ذریعے سے آدمی تکلیف پہنچاتا ہے دوسروں کو۔ مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے آپ اپنے الفاظ سے، اپنے رویے سے، اپنے عمل سے دوسرے کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اگر ہر آدمی اس کو ٹھان لے کہ میں اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، اپنے کسی رویے سے، اپنی کسی بھی اسٹیٹمنٹ سے کسی دوسرے کے لیے ایذا کا باعث نہیں بنوں گا تو بس سب کے حقوق ادا ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ میں کہتا ہوں کہ مفتی صاحب آپ نے نا جی اس دریا کو نہیں، سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے یہ بات فرمائی۔ مفتی ارشد صاحب، میں حضرت کی ہی گفتگو سے وہ سوال آپ کی طرف لے کر آنا چاہتا ہوں۔ حضرت نے بڑی خوبصورت، مفتی محمد صاحب نے بات فرمائی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ مفتی محمد صاحب، یہ بھی سوال میں مفتی ارشد صاحب کے بعد آپ کے پاس لے کر آنا چاہوں گا، لیکن پہلے سوال مفتی ارشد صاحب سے۔ مفتی ارشد صاحب فرمائیں گے کہ آج جو سوشل میڈیا پر ہو رہا ہے، جس طرح لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں، جس طرح ان کی عزتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، اور یہ سب کچھ بغیر ثبوت اور بغیر گواہوں کے، جس کے منہ میں جو کچھ آتا ہے وہ بول دیتا ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ آگے والے کے دل پر اس کا کیا گزرے گی۔ یہ سب سے بڑی حق تلفی کا جو پلیٹ فارم ہے وہ تو اس وقت سوشل میڈیا بنا ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے حوالے سے اس وقت بات کرنا بہت ضروری ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس حوالے سے اپنے خوبصورت خیالات سے مستفیض فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلے تو قاضی جواد صاحب، آپ کا اور درس قرآن .com کی ٹیم کا شکریہ کہ اس اہم موضوع پر آپ نے گفتگو کا موقع دیا۔ سوشل میڈیا آج کے وقت کی ضرورت ہے،
لیکن اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہر ایک شخص کی پہنچ میں ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، دیہات کا ہے یا شہر کا ہے، ہر ایک بندے کے ہاتھ میں ہے۔ اب وہ دور نہیں رہا کہ جب کوئی چیز لوگوں تک پہنچانے کے لیے کئی احتیاط کے پہلو اختیار کیے جاتے تھے، کئی چیک اینڈ بیلنس ہوا کرتے تھے۔ آج ایک خاتون ہے تو وہ بھی اپنے کمرے میں بیٹھ کے جو چاہے سوشل میڈیا پہ چلا دے، کہہ دے، کر کے دکھا دے، مرد ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے۔ تو آج کے اس دور کے اندر انسان کو جو اس کی اخلاقی اور معاشرتی اور دینی ضرورتیں اور جو دینی فرائض ہیں ان کو نبھانے کی ضرورت ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دشمن تک کے حوالے سے بھی اس کی انسانیت کا اور اس کے انسانی تقاضوں کا اور اس کے انسانی حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ آپ خود بے شک۔ دیکھیں، مرے ہوئے انسان کا مسئلہ ممنوع قرار دیا کہ کوئی دشمن تمہارے ہاتھوں سے مر گیا، اس نے تمہیں تکلیف پہنچائی، نقصان پہنچایا، وہ دین کا دشمن اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، آپ کے اصحاب کا دشمن، قرآن کا دشمن، لیکن تمہیں یہ حق نہیں کہ تم اس کا کان کاٹو، اس کا ناک کاٹو اور تم اس کو بغیر دفن کیے جانوروں کے سامنے پھینک دو یا آگ کے سپرد کر دو، بلکہ یہ کہا گیا کہ تم اس کو احترام کرو، انسان ہونے کی حیثیت سے وہ احترام ہے۔ دوسری مثال دوں گا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو جو آپ کے ساتھ لڑنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں آئے تھے، یہ بدر کے قیدی تھے، اور جب ان کو مدینہ میں لے آیا گیا تو ان کو جیل کے اندر بند نہیں رکھا گیا، بلکہ مختلف خاندانوں کے اندر، مسلمانوں کے خاندانوں کے اندر ان کو سپرد کر دیا گیا اور کہا گیا جو تم کھاؤ وہ ان کو کھلاؤ، جو تم خود پہنو وہ ان کو پہناؤ، تاکہ یہ ہمارے اخلاق سے متاثر ہوں۔ پھر قرآن کو ہم پڑھیں، لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ پھر وہ حدیث کو دیکھیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مفتی محمد صاحب اور مفتی بلند صاحب بیٹھے ہیں، یہ تصدیق کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی اپنے باپ کو گالی نہ دے۔ بھئی اپنے باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ کہ جو کسی اور کے باپ کو گالی دے گا وہ نتیجتاً یا ریئیکشن میں وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، تو یہ سبب بن گیا۔ تو ایسے ہی یہ احتیاط ہے بغیر، اور پھر یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ یہ سورۃ الحجرات کی یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ جب تک کوئی چیز محقق نہ ہو، اس کی تحقیق نہ ہو، اور پھر کوئی بھی انفارمیشن ہے، پہلی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس چیز سے متعلق ہے، اس سے کسی دوسرے کی عزت داغدار ہو رہی ہے، کسی دوسرے کی معاملات پر اثر انداز ہو رہی ہے، کسی دوسرے بندے کی شخصیت پر اس کا اثر ہو رہا ہے، اسی حساب سے اللہ سبحانہ وتعالی نے احکامات دیے۔ سورہ نور کی ابتدائی آیات اسی چیز کے سلسلے میں ہیں کہ جب بھی تم کوئی خبر سنو تو بجائے اس کے کہ تم اس کو پھیلاؤ، تم یہ کہہ دیتے ان ھذا الا افک مبین، غالباً اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ یہ تو صریحاً جھوٹ ہے۔ تو اور پھر جو سخت ترین سزاؤں میں سے جو سزا قرآن نے بیان کی ہے وہ الزام تراشی کی ہے، کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنے کی ہے، اور قرآن کریم نے بدکاری کی سزا کے بعد اس سزا کا ذکر سورہ نور کے اندر کیا۔ تو یہ ساری آیات، احادیث اور پھر مسلمانوں کی تاریخ بتاتی ہے کہ عزت نفس ہر ایک شخص کا حق ہے، اور وہ عزت نفس سامنے ہو کوئی بندہ تب بھی، پیٹھ پیچھے ہے، پیٹھ پیچھے دیکھیں یہ بھی اسلام کی خوبی ہے، پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا جو اس کے اندر ہو بھی صحیح، اس کو بھی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ دنیا کا کوئی اور مذہب اس مسئلے پہ کوئی ایک دلیل دے سکتا ہے، پیش کر سکتا ہے کوئی تہذیب کہ کسی بندے کے اندر نقص ہو اور پھر اس کو بیان کرنا اس کے عدم موجودگی میں اس کو برا سمجھا جانے لگے؟ یہ دین اسلام کی خوبی ہے، جس کو مردہ بھائی کے
گوشت کھانے کے برابر قرار دیا گیا۔ یا مستر میں یہاں ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جو ہماری عوام کو شاید اس کا علم ہونا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کیا اگر کسی نے کسی کے اوپر کوئی الزام لگایا، سوشل میڈیا پر کسی کی پگڑی اچھالی، کسی کو برا بھلا کہا، کسی پر الزام تراشی کی، کسی کی کردار کشی کی، تو کیا وہ صرف گفتگو ہو گئی اور وہ ہوا میں چلی گئی، یا اس کی جواب دہی ہوگی، اور کس طرح ہوگی؟ حدیث کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں اس حوالے سے اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا؟ پہلے تو اس کے دو امپیکٹ ہیں۔ ایک تو خود دنیا کے اندر اگر اس نے غلط بات کی اور غلط بات جب ثابت ہو جاتی ہے تو کتنا اس کے لیے امبیرسنگ سچویشن ہوگی، کتنا اس کے لیے بے عزتی کا، خود اس کی کریڈیبلٹی اس سے متاثر ہوگی۔ یہ وہ کہانی ہم نے سنی، بچوں کو سناتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا جی شیر آ گیا، وہ شیر نہیں تھا، اگلے دن حقیقی معنوں میں شیر آ گیا تو کوئی اس کو بچانے کے لیے نہیں آیا۔ تو اور دوسرا، قیامت کے دن ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ زبان سے نکلا ہوا کوئی بھی لفظ ہے وہ اللہ کے ہاں کرامن کاتبین اس کو لکھ رہے ہیں، اور اللہ کے ہاں وہ پیش ہوتا ہے، اور اس کے حساب سے اس کو اس کی باز پرس ہوگی اور اس کو جواب دینا پڑے گا۔ اور خود دنیا کے اندر بھی اس لیے کہا جاتا ہے سکوت، خاموشی اس بات سے بہتر ہے جو کسی کی عزت کو داغدار کر دے، جو کسی پر تہمت لگائے۔ حالانکہ یہ جو بات کرنے والے سوشل میڈیا پہ ہیں، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن وہ اصل میں ہم اس کے سبب میں جائیں تو وہ منفی سوچ ہوتی ہے کہ کسی ہماری عزت ہو نہ ہو، کسی دوسرے کو ہم بے عزت کرتے رہیں۔ اور کچھ لوگوں کو یہ انداز میں نے یہ محسوس کیا ہے بالخصوص اپنے کمیونٹی کے اندر، کہ ان کے اندر یہ کوٹ کے بھرا ہوا ہے کہ جو بات سنی، اور بالخصوص کسی کے کردار کے حوالے سے ہو یا کسی کے مالی معاملات کے حوالے سے ہو، فوراً اس کو یقین کر لیتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر کسی پر کوئی الزام ہے، کوئی بات ہے، تو جب تک تحقیق نہ ہو جائے، جب تک ثابت نہ ہو جائے، اس کو ذکر ہی نہ کیا جاتا۔ ہمارے ہاں الٹی گاڑی چلتی ہے، پہلے الزام لگا دیتے ہیں، اس کو دنیا کے اندر مشہور کر دیتے ہیں، اور اگر وہ بچ گیا کہیں سے، عدالت نے اس کو کلیئر کر دیا، تو پھر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ اپنے کیے ہوئے کا ہم معافی تک طلب نہیں کرتے کہ جو ہم سے غلطی ہوئی۔ یہ ہمارا ایک رویہ ہے، اس کے اصلاح کی ہمیں سخت ضرورت ہے۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے بڑی اچھی اس حوالے سے رہنمائی فرمائی۔ میں مفتی سفیان بلند صاحب کے پاس جانے سے قبل یہی سوال مفتی محمد صاحب سے پوچھنا چاہوں گا۔ مفتی صاحب، یہ جو ہم جس موضوع اور جو سوال مفتی اسد صاحب سے کیا گیا کہ آج جو سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے وہ پاکستان کے اندر مثبت استعمال ہونے کے بجائے زیادہ تر منفی طور پر استعمال ہو رہا ہے، الزام تراشیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کی کردار کشی کی جا رہی ہے، اور بغیر تحقیق، بغیر تصدیق کے چیزوں کو شیئر کیا جا رہا ہے، اس کے نقصانات جو ہیں وہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے کیا ہیں؟ میں اس حوالے سے آپ کی رہنمائی ہم سننا چاہیں گے۔ دیکھیں، ہماری آنے والی نسلوں کے لیے تو تباہی کا سامان ہو رہا ہے۔ ہماری موجودہ نوجوان نسل بھی تباہی کی طرف جا رہی ہے، ان کے اخلاق کا جنازہ نکل رہا ہے، وہ کسی حدود و قیود کے پابند نہیں ہے، وہ جو کچھ ان کے منہ میں، ان کے قلم پر آتا ہے، وہ کسی بھی بڑی سے بڑی شخصیت کے بارے میں لکھ مارتے ہیں۔ جی بالکل۔ حالانکہ ہمیں فساق و فجار حکمرانوں کے بارے میں بھی ہدایت یہ ہے کہ ان کی غیبت نہ کرو، ان کی برائی نہ کرو، ان کو خیر خواہی سے نصیحت کرو۔ اور یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی حکمران کسی برائی میں مبتلا ہے تو سب کے سامنے اس کو نہ ٹوکو کہ اس کی انسلٹ ہو، بلکہ اس کا بازو پکڑ کر اس کو تنہائی میں لے جاؤ اور اس کو وہاں نصیحت کرو۔ اگرچہ ہمارا ماحول اور نظام اس طرح کا بن گیا ہے کہ بعض اوقات مجمع عام میں بھی حکمرانوں کے بعض غلط چیزوں پر بولنا پڑتا ہے، اگر وہ خیرخواہی کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ بولا جائے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم تو بغیر کسی تحقیق کے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے اللہ والوں کے حق میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ علامان و لفیظ۔ آدمی کو حیرانی ہوتی ہے کہ ہمارے علماء کے طبقے میں، ہمارے طلباء کے طبقے میں، ہمارے نوجوانوں میں کس طرح کی بے راہ روی پیدا ہو گئی ہے اور کس طرح کی بد اخلاقی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے جو کچھ ان کے منہ میں
आता है वो कहते हैं। जी हाँ। हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमहुल्लाह ताला ने बड़ी जबरदस्त नसीहत की, जिसे हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहुम कई जगह कोट करते हैं, और वो ये फरमाते थे कि देखो, कोई बात अपनी जबान से या अपने कलम से निकालने से पहले अच्छी तरह सोच लो कि कल अगर अदालत में इसे साबित करना पड़े तो क्या साबित कर सकोगे, तुम्हारे पास इसके गवाह मौजूद हैं, तुमने पूरी तहकीक कर ली है, या अगर इस अदालत में पेशी का कोई इम्कान नहीं है तो आइंदा कल अल्लाह ताला की बारगाह में तो पेशी होगी, वहां तो एक अदालत लगेगी, वहां क्या अपनी इस बात को साबित कर सकते हो? जी हाँ। इन नस्सम वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका काना अन्हु मस्ऊला। आपकी आंखों के बारे में, आपके कानों के बारे में, आपके दिलो दिमाग के बारे में, आपकी जबान के बारे में, हर उज़्व के बारे में पूछा जाएगा जी कि इसको कैसे इस्तेमाल किया था। तो हमारी नौजवान नस्ल की तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी वो अहले मदारिस की है जी और उलमाए कराम की है। हुकूमतों की भी ज़िम्मेदारी है कि हर फ्लोर पर इस सिलसिले में सेमिनार मुनक़िद किए जाएँ, तरबियती वर्कशॉप्स करवाई जाएँ। जी हम अपने जामिअतुर रशीद में वक्तन फ़वक्तन इसका एहतमाम करते हैं कि सोशल मीडिया को कैसे इस्तेमाल करना है, ताकि इसका मुफीद इस्तेमाल हो और माशरे को इससे फ़ायदा हो, और इसके जो मनफी इस्तेमाल है, जो गलत इस्तेमाल है, वो किस किस तरीके से हो रहा है और उसका सद्दबाव कैसे किया जाए। जी जज़ाकल्लाह शेख, बड़ी अहम बात सामने मुकर्रम अभी मुफ्ती मोहम्मद साहब ने फरमाई है कि हमारा जो मीडिया है, जो हमारा माशरा है, जो हमारा सोशल मीडिया है, वो शुतर बेमुहार की तरह किस तरफ जा रहा है, किसी से कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। जब हम एक तामीरी और तरक्की सोच का सवाल करते हैं, तो उसमें एक बुनियादी चीज़ ये आती है कि हम किसी की बुराई को, किसी के गुनाह को, किसी के बारे में राय को देने से पहले सोचने के लिए तैयार नहीं है कि हम जिस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या जिसके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं। और फिर बड़ी अहम बात फरमाई कि इस वक़्त जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अब पहले तो दुनियादार तबका इसके अंदर था, अब जो हमारा दीनदार तबका है, हमारा मज़हबी तबका है, वो भी इल्ज़ाम तराशियाँ, वो भी सोशल मीडिया पर लिखते वक़्त नहीं सोचता कि हम ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इसका इम्पैक्ट लोगों के ऊपर क्या जाएगा। कि उलमा की गुफ्तगू और उलमा का किरदार ये है कि वो सोशल मीडिया पर दूसरे उलमा या किसी भी शख्स के ऊपर, किसी भी शख्सियत के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ कर रहे हैं। इसके ऊपर बड़ी अहम बातें फरमाई। मैं मुफ्ती सुफियान साहब आपकी तरफ आना चाहूँगा। हुकूकुल इबाद के हवाले से गुफ्तगू चल रही थी, अभी हज़रात ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमाई कि हुकूकुल इबाद की अहमियत, हुकूकुल इबाद की अहमियत के हवाले से कुरान हमारी क्या रहनुमाई करता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी और उनकी जो शख्सियत है, वो किस तरह तमाम मुसलमान के लिए और पूरी उम्मत के लिए वो रहनुमाई है और हम सब के लिए एक नमूना है। उस हवाले से आप अपने कीमती गुफ्तगू से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। पहले तो मैं आप सब हज़रात का शुक्रिया अदा करूँगा कि माशाल्लाह दर्स-ए-कुरान.com की ये रमज़ान ट्रांसमिशन और बहुत अहम मौजू है जिसका आपने इनेकाद किया। माह रमज़ान भी और रमज़ान के अलावा भी जो महीना है, ये तो वैसे ही सब्र का, गमख्वारी का, हमदर्दी का महीना है। तो रमज़ान में हमने अपने बड़ों से ये बात सुनी है, अहलुल्लाह की बात है कि जिस चीज़ को रमज़ान के महीने में अपनाया जाए, अल्लाह ताला पूरा साल करने की तौफीक अता फरमाते हैं। तो ये सिर्फ अमल की हद तक नहीं है, हमारे रवैये, हमारी गुफ्तगू, हमारे लहजे, और आजकल हमारी जो उंगलियां हैं सिर्फ यहाँ नहीं है, जैसे मुफ्ती मोहम्मद साहब ने बात की, अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही, इसको और अगर हम वसी तनाजुर में देखें इस हदीस को, तो कीबोर्ड आज हमारी जो है वो उंगलियां बन चुका है, हाथ बन चुका है, और हमारा लाइक करना, शेयर करना और आगे उस चीज को आगे करना, ये हमारी जबान बन चुका है। तो ये भी देखने की जरूरत है कि हम रमजान में क्या कर रहे हैं और फिर पूरा साल क्या कर रहे हैं। आपने जो सवाल किया, इस हवाले से कुरान करीम की एक आयत है, अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वअबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ वबिल वालिदैनि इहसाना वबिदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, पूरी आगे तफसील है। इसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने हुकूक के साथ अपने बंदों के हुकूक जिक्र किए, और यहाँ पर वालिदैन, रिश्तेदार, ताल्लुक वाले, फिर जो है पड़ोसी, फिर पड़ोसियों की अक़साम जिक्र की हैं, फिर उसमें जो है वो अपने मातहतों के साथ का जिक्र किया है, और जो
دیگر معاشرے میں لوگ ہیں ان کے حقوق ذکر کیے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو حقوق العباد ہیں دراصل یہ بھی حقوق اللہ ہیں، کیونکہ اس کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ جی ہاں تو جیسے ہم اللہ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں دیگر یعنی اعمال کر کے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قربانی وغیرہ، اسی طرح حقوق العباد کو بھی اختیار کرنا یہ گویا کہ حقوق اللہ ہی کی تکمیل ہے۔ جی ہاں بے شک باقی چونکہ ہمیں ایک چیز سمجھائی جاتی ہے کہ بھئی یہ والدین ہیں، یہ میاں بیوی ہیں، یہ پڑوسی ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، تو اس تناظر میں ہم الگ نام دیتے ہیں، لیکن یہ چیز سمجھ میں آنی چاہیے، ذہن میں ہونی چاہیے کہ سارے حقوق العباد وہ یعنی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے لازم اور ضروری ہیں، جی اور اس میں جو کمی کوتاہی ہو رہی ہے وہ بڑا جو ہے المیہ ہے۔ جی ہاں اچھا، ایک اور چیز کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ آپ نے پوچھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت طیبہ، ہم جو عبادات کا منظر دیکھتے ہیں، جو ہمارے سامنے ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، رمضان میں لوگ زیادہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، صدقات نکالتے ہیں، حج کر رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا اس کا پہلو تو یہ ہے کہ یہ ہم اللہ کے لیے بندگی کر رہے ہیں، تو ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں، جماعت سے پڑھ رہے ہیں، ہم روزے رکھ رہے ہیں اور زکوٰۃ دینے جو ہے نا وہ، لیکن اس میں بھی دوسری طرف آپ دیکھیں تو ہمارا معاشرتی ایک حق نظر آتا ہے۔ اب آپ دیکھیں صف میں کھڑے ہیں، ایک مثال ہے، آپ اس طرح کھڑے نہ ہو کہ پڑوسی نمازی کو تکلیف، جی ہاں بے شک یہ بھی تو حکم ہے نا۔ بے شک تو گویا عبادت کرتے ہوئے حقوق العباد کو زندہ کیا جا رہا ہے۔ مسجد میں ایسی چیز کھا کے نہ جائے جس سے منہ سے بدبو آ رہی ہو کہ اس سے اوروں کو تکلیف ہو، جی اور جو ہے وہ مسجد میں کوئی چیز تھوکے نہیں، مسجد کو گندا نہ کریں۔ اچھا، اسی طرح بہت ساری چیزیں پھر اس حوالے سے روزے میں آپ دیکھ لیں کہ بھائی اگر آپ کچھ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتوں کا رکھیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے جو خطبہ دیا، جو بہت مشہور خطبہ ہے، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں اس کو ابتدا میں ذکر بھی کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ روزے دار کو سحری افطاری کرانا۔ اب دیکھیں رمضان میں روزہ رکھ رہا ہے، لیکن پہلو کیا دکھایا کہ حقوق العباد کی طرف بھی رمضان میں متوجہ کیا جائے۔ اچھا، زکوٰۃ تو یہ پورا ایک طرح سے دیکھیں اللہ کے لیے نکالی، لیکن پہنچانا مستحقین تک ہے، تو یہ پورا حقوق العباد ہی ہے۔ پھر حج، وہاں تو حج کیا ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، بے شک حج کر رہے ہیں، ایک عمل انجام دے رہے ہیں جو اللہ کا حق ہے، لیکن اس میں ساری رعایت رکھوائی ہے حقوق العباد کی۔ تو اس سے سمجھ میں یہی آتا ہے کہ ہم اپنے اعمال جو بھی کر رہے ہیں اللہ اس کو قبول کرے، جی ہاں اگر اس میں ہم ان حقوق کی پاسداری نہیں کریں گے، ان جی کے اندر کوتاہی کریں گے، تو یہ عمل ہمارے گلے میں آ جائیں گے، یہ ہماری عبادت بننے کے بجائے الٹا ہمارے لیے وبال بن بے جائے شک بے شک بڑی تو میں اہم سمجھتا ہوں بڑی کہ اہم اس بات چیز مولانا کو سامنے مفتی رکھنا صاحب چاہیے۔ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے، یہ جو بھی نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ جو اعمال ہم اپنی کامیابی کے لیے اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ عمل ہمارے گلے کا توق بن جائیں گے۔ میں اس حوالے سے بات کو آگے، کیونکہ مزید ابھی ہمارے پاس 10 منٹ ہے اس ٹرانسمیشن کے لیے، میں چاہوں گا کہ یہ ہم نے مسائل بیان کیے جو اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر بہت عام نظر آتے ہیں، اب ہم اس کے حل کی طرف چلتے ہیں کہ آج ہماری ایک طرح سے ہر کمیونٹی کو اس میں کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں ایک اہم کردار جو ہے وہ یقینی طور پر ریاست ادا کر سکتی ہے۔ مفتی اسد صاحب کے پاس بھی میں یہ سوال لے کر آؤں گا، لیکن ان سے پہلے میں مفتی محمد صاحب کے پاس یہ سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب، ابھی جو گفتگو ہوئی ہے اور اس گفتگو کے اندر جو مسائل بیان کیے گئے ہیں، آخر اس کا حل بھی یقینی طور پر ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، حالانکہ اسلام سب سے زیادہ زور کردار سازی پر کرتا ہے، کردار کو بہترین بنانے پر کرتا ہے، اس کے لیے ایک اہم کردار جو ہے وہ ہمارا جو نصاب ہے، تعلیمی نصاب، وہ کردار ادا کرتا ہے۔ آپ اس حوالے سے فرمائیں گے کہ نصاب کو کس طرح کا ہونا چاہیے؟ ہم نے یورپ اور خاص طور پر جاپان جیسی کنٹریز کے اندر دیکھا کہ وہاں کردار سازی کی جاتی ہے، بچے کے بیگ کے اندر کتابوں سے زیادہ اس کے اسکول کے اندر اس کے کردار پر زور دیا جاتا ہے۔ آپ اس حوالے سے فرمائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسلام ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے؟
जी, बहुत अहम बात आपने इरशाद फरमाई। रियासत की बुनियादी तौर पर तो रियासत की ज़िम्मेदारी जी है कि वो तरबियत का ऐसा निज़ाम वज़ा करे कि बच्चा बिल्कुल इब्तिदा में जब मकतब में बैठता है, स्कूल में बैठता है, तो वहीं से उसकी तरबियत शुरू हो जाए जी और उसे पता हो कि मुझे दुनिया में किस तरीके से ज़िंदा रहना है। और ख़ास तौर से जब हम इस्लाम के मानने वाले हैं, तो इस्लाम तो सबसे प्यारा निज़ाम हयात जी देता है। बेशक सबसे बेहतरीन निज़ाम हयात देता है, उसमें अमन है, सलामती है, दूसरों के साथ खैर-खाई है, जी दूसरों के साथ हमदर्दी है, दूसरों के हुकूक का ख़्याल बेशक जितना इस्लाम ने सिखाया है, इतना किसी और मज़हब ने नहीं सिखाया। बेशक तो हमारे पास तो इतना बेहतरीन मज़हब मौजूद है, इतना बेहतरीन निज़ाम हयात मौजूद है। रियासत को चाहिए कि वो अपने तालीमी इदारों के निसाब में वो चीज़ें दाख़िल करे, और सिर्फ़ निसाब में दाख़िल करना काफ़ी नहीं जी है। बल्कि वो असातिज़ा की पहले तरबियत करे, उनको अखलाक सिखाए, उनको दूसरों के हुकूक अदा करने का शऊर दे, उनके तालीम और तरबियत का अच्छा इंतज़ाम हो, उनकी ट्रेनिंग्स हों, उनके वर्कशॉप्स हों, और उसके बाद फिर वो बच्चों में वो चीज़ें पैदा करने की कोशिश करें। हमारे यहाँ तो सारा निज़ाम ही बिगड़ा हुआ है। बेशक बेशक तो मैं समझता हूँ कि रियासत की बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि वो इसमें किरदार अदा करे, और रियासत को चाहिए कि वो उलमा से, जो मुस्तनद उलमा जी हैं, जो खैर-ख़्वाह हैं आपके, जो आपकी इस्लाह चाहते हैं, आपकी खैर-ख़ाही चाहते हैं, वो मुखालफत बराए मुखालफत करने वाले नहीं हैं। ऐसे हमारे मुल्क में हज़ारों लाखों उलमा मौजूद हैं। जी उनकी खिदमत ले, उनसे तामुन हासिल करे, उनसे मशवरा करे। और मैं एक बात यहाँ ये कह दूँ कि हमारा जो विज़न है जामिअतुर रशीद का, वो ये है कि दीनी मदारिस को भी कुछ असरी उलूम की ज़रूरत है। जी अगर दीनी मदारिस में 70% हिस्सा रखा जाए दीनी उलूम का, और 30% रखा जाए असरी उलूम का, और कॉलेज यूनिवर्सिटी में इसका अक्स हो कि 70% वो असरी तालीम रखें और 30% कम अज़ कम वो अपने दीनी उलूम रखें, तो इस तरीके से जो एक जामे निसाब तालीम दोनों जगह होगा, उसके फ़वाइद जी माशरे को मिलेंगे, बेशक और वहाँ से अच्छे तरबियत याफ्ता बच्चे बड़े होकर अब हमारे निज़ाम को सीधा करेंगे। बेशक बड़ी बड़ी अहम आपने बात इरशाद फरमाई मुफ्ती अरशद साहब। अभी मुफ्ती मोहम्मद साहब ने बड़ी अहम गुफ्तगू अपनी बयान फरमाई, उसमें एक नुक्ता बड़ा अहम है कि असातिज़ा का एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम होना चाहिए जहां से उनको खुद पहले इस काबिल और इस अहल बनाया जाए कि वो एक बेहतरीन नमूना कार जो है वो हों तलबा के लिए और तालबात के लिए। अभी हमें जो देखने को मिल रहा है वो ये है कि हमारे निसाब तालीम में वो जो लॉर्ड मिकाले का निसाब तालीम है, उस निसाब तालीम में किरदार साजी के ऊपर तवज्जो नहीं है। हम मिस्टर चिप्स भी पढ़ा रहे हैं और भी दुनिया के हम उलूम को अंदर लेकर आ रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जैसे मुफ्ती मोहम्मद साहब ने फरमाया कि वो सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हम अपने बच्चे से लेकर एक नौजवान तक के जो हमारी उम्र के बच्चे हैं, उनको बड़े बेहतरीन किस्म की उनकी किरदार साजी कर सकते हैं। यहाँ आप फरमाएंगे कि इस हवाले से हमारी रियासत को क्या करना चाहिए और इस निज़ाम को लाने के लिए जिसके अंदर तरबियत का निज़ाम हो, उसके लिए हमारी रियासत को इस वक़्त क्या कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल सही फरमाया हजरत मुफ्ती साहब ने कि असल बुनियादी जिम्मेदारी तो रियासत की है, जी हाँ, और रियासत जब ऐसे इदारे बनाती है कि जिससे बाकिरदार शख्स बाहर आते हैं, तो वो मुआशरे के जिस शोबे के अंदर भी जाएंगे उनके अंदर अपना कमाल दिखाएंगे। बेशक, आपने खुद जापान की मिसाल दी। जी, मुझे जापान जाने का मौका मिला, और ये 2005 या 6 की बात है। तो वो चाह रहा था, मैं इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद जब कस्टम में गया हूँ, दुनिया जी, के कई ममालिक में जाने का मौका मिला, मैं सबसे मुहज्जब अगर कस्टम ऑफिसर मैंने देखे हैं तो वो जापान वालों को देखा है। जी, 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 वो जी, अपने कल्चर के हिसाब से वो पहले झुका मेरे सामने, जी, मैं खुद हैरान हुआ, और कहता है मे आई ओपन योर बैग, कि मैं आपका बैग देख सकता हूं खोल के। तो अब ये अंदाज ऐसे लगता है जैसे वो रिक्वेस्ट कर रहा हो। और दूसरी जी, तरफ हम अपने मुआशरे को देखें कि वो सबसे पहला बंदा जो जहाज से उतरता है और कस्टम ऑफिसर के सामने खड़ा होता है, तो वो ये फील करता है या करवाया जाता है कि तुम मुजरिम हो, तुम अपनी सफाई पेश करो। जब जी, तक सफाई नहीं पेश होती, तुम्हारे साथ मुजरिम जैसा सलूक होगा। जी, अब जब इदारों से, अब असल में क्या होता है, अन्नासु अला दीनी मुलूकिहिम, लोग तो अपने बड़ों के तरीके पर होते हैं।
اب جی اگر بڑے کے اندر 2 نمبری ہوگی اور ہماری قیادت، اور قیادت سے مراد صرف حکومت لیول کی قیادت نہیں، ہر ادارے کی اپنی قیادت ہے. اسکول کے اندر ہیڈ ماسٹر قائد ہے، کالج کے اندر پرنسپل قائد ہے، یونیورسٹی کے اندر وائس چانسلر قائد ہے. تو ان کا کردار کیا ہونا چاہیے کہ جب ایک استاد کلاس میں جاتا ہے، لیٹ جاتا ہے، اور وہ اپنی حاضری کا وقت وہ لکھتا ہے جس پر یونیورسٹی اس کو کہتی ہے، اور طلباء بھی اس کو جانتے ہیں. پھر طلباء یہ کرتے ہیں کہ آج میں دوستوں کے ساتھ جا رہا ہوں، دوسرے کو کہہ دیا تم میری اٹینڈنس کر دینا. اب جب تعلیمی اداروں کے اندر یہ بنیاد یہ رکھ دی جائے جھوٹ کی، دھوکے کی، غلط بیانی کی، اور پھر ہمارے امتحانی نظام میں دیکھیں، یہ اس کو کامیابی ہی نہیں بلکہ بہادری سمجھا جاتا ہے جو بچہ امتحان کے اندر دوسروں کی نقل کر کے اپنا پرچہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور بعد میں بچے فخر سے بیان کرتے ہیں آج میں نے نگران کو کس طرح دھوکہ دے کر میں نے یہ پرچہ حل کیا، اور پرچے کو پہلے سے نکلوا لینا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے کے اندر آ چکی. یہ نہیں کہ کوئی ایک آدھ اگر دیانتداری کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک عجوبہ بنا ہوا ہوتا ہے. ہر ادارے کے اندر دیکھیں، میں خود فوج کے اندر بھی رہا تو عموماً یہ بات کہی جاتی تھی یہ کاغذی کاروائی ہے. بھائی اس کا مطلب ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. جو بجٹ پیش کیا جا رہا ہے، جو خرچے دکھائے جا رہے ہیں، یہ کاغذی ہیں. حقیقت اور ہوتی ہے، ظاہر کچھ اور ہوتی ہے. یہ جو دوغلا پن اس کو بھی ختم جب تک نہیں کیا جائے گا ہم افراد با کردار نہیں پیش کر سکتے. ہم تقریروں کی حد تک تو شیخ عبد القادر جیلانی کا حوالہ دیں گے کہ انہوں نے ڈاکوں کے سامنے جھوٹ بولنا نہیں پسند کیا، چاہے اپنی جان کا خطرہ یا اپنے مال کے جانے کا خطرہ تھا. لیکن ہم کیسے کردار پیش کر رہے ہیں، اور کس طرح یہ مدارس ہوں، اسکول ہوں، ہر جگہ اوقات کی پابندی کس قدر ہے. یہ ساری چیزیں جو ہمیں ہمارے کردار کو ظاہر کرتی ہیں، اس کو اصلاح کی ضرورت ہے. بہت اہم بات جب آپ نے اوپر بیان والے فرمائی. ٹھیک ہوں گے تو نیچے بھی ٹھیک ہوتے چلے جائیں گے. جی انشاءاللہ. مفتی سفیان صاحب، میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. ابھی مفتی ارشد صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے اور اس حوالے سے بڑی اہم ہماری رہنمائی فرمائی ہے. کسی بھی معاشرے کے لیے جو نوجوان نسل ہوتی ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. معاشرہ پروان چڑھتا ہے اس نوجوان نسل کو دیکھ کر. میں چاہوں گا کہ نوجوان نسل آج جس طرح ہماری بے راہ روی کی طرف جا رہی ہے، جس طرح نشہ عام ہوتا چلا جا رہا ہے تعلیمی اداروں کے اندر، اور جسے کہتے ہیں کہ کسی کو اپنا مقصد، اپنی منزل نہیں پتا، آپ اس حوالے سے فرمائیں کہ کیا ایسا عمل ہمارے اداروں کو کرنا چاہیے، ہماری حکومتوں کو کرنا چاہیے، ہمارے تعلیمی نظام اور تعلیمی نصاب میں کرنا چاہیے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو ہم صحیح ٹریک پر لا سکیں. ماشاءاللہ، جو آپ نے بات کی اور حضرات نے بات کی اس کے تناظر میں میں عرض کروں گا کہ ہمیں سورہ توبہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، جس میں اللہ رب العالمین نے منافقین کی صفات کو ذکر کیا، اور تقریباً کوئی 70 کے لگ بھگ منافقین کی عادات اور صفات مذکور ہیں، اور یہ وہی بری عادتیں ہیں، خصلتیں ہیں جس کے لیے آج ہم رو رہے ہیں، ہم جس کے لیے پریشان ہیں. اچھا، پھر آگے جا کر جو اللہ تعالیٰ نے حل بیان فرمایا ہے وہ بہت زبردست ہے، اور وہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یہ گویا کہ تربیت کا ایک انداز بتایا کہ پہلے آدمی کی مجلس بدلتی ہے، اور پھر اس کے کچھ آیات کے بعد فرمایا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. ہمارے ہاں تعلیم پہلے شروع ہو جاتی ہے، تربیت بعد میں شروع ہوتی ہے، اور بلکہ بعض اوقات ہوتی ہی نہیں. تو پہلے تربیت ہے، اور پھر فرمایا فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. تعلیم بعد میں ہے. ہمارے ہاں تعلیم تو دی جا رہی ہے، اور یعنی ہم جتنے بھی ہم لوگوں کو دیکھ لیں جو کسی بھی ماحول میں کسی بھی تعلیم کو سیکھ رہے ہیں،
لیکن ان کو صحبتیں میسر نہیں ہیں، ان کو اچھے لوگوں کی بیٹھکیں میسر نہیں ہیں. جیسے مفتی ارشد صاحب نے ایک بات کی، بہت اہم بات تھی کہ الناس علی دین ملوکہم. اب ہمارے ہاں تربیت کا اور جو ہے وہ دینی مجلسوں کا جو ایک ماحول ہوا کرتا تھا، جس طرح بٹھانا ہوتا تھا، ان کی ذہن سازی ہوتی تھی، یہ کتنی رہی؟ ذرا غور کرنے کی بات ہے نا. بے ہمارے شک ہاں بے شک. جو ہے وہ اکابر کی سوانح کو کتنا جو ہے پڑھا جاتا ہے، کتنا پڑھایا جاتا ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ باقاعدہ اب اس پر ہر تعلیمی ادارے میں، چاہے وہ عصری ہو یا دینی ہو، 1 گھنٹہ اس کا بھی رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کی سوانح کو پڑھیں کہ بھئی انہوں نے زندگی کیسے گزاری. بے شک بے اب شک. چونکہ آج کی جو نوجوان ہے، جو طبقہ ہے، ان کے سامنے نہ سیرت ہے، نہ اسوہ صحابہ ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، نہ اکابر کی زندگی ہے. بے شک. چنانچہ بس ہر آدمی اپنے آپ کو وہ چند الفاظ پڑھ کر کامل سمجھنے لگا ہے، اور اس کی نتیجے میں جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ جس شعبے میں جا رہا ہے وہاں پر اسی سوچ کے ساتھ جا رہا ہے، کیونکہ اس کی تربیت غلط ہوئی. جی اور پھر جو ہماری 3 بڑی قیادتیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو ڈیفائن کر دیں، ایک تو ریاست ہے، جیسے مفتی محمد صاحب نے بات کی کہ اس کی ذمہ داری ہے. دوسری، جیسا کہ ذکر کیا کہ ہماری دینی قیادتیں اور دنیاوی قیادتیں، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے جو بڑی قیادتیں ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے. کیا. تیسری چیز جو مفتی ارشد صاحب نے بھی ذکر کی کہ ہر شعبے کے اندر ایک قیادت موجود ہے. ایک کلاس کے اندر استاد موجود ہے، ایک مسجد میں امام موجود ہے، ایک دفتر کے اندر وہاں کا جو بڑا ہے، جو بھی افسر ہے وہ موجود ہے، جو بھی جس جگہ موجود ہے وہ وہاں کا ذمہ دار ہے. اس کو چاہیے کہ ان اخلاقی تربیت کا ماحول بنائے جی ہاں. اور نوجوان طبقے کو اپنے ساتھ جوڑنا اور ان کو بٹھانا یہ ضرورت ہے. کیا. آج یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اپنے جو نوجوان، اپنے جو طالب علم ہیں، ان کو کیوں بٹھا کر ان کی جو ہے نا ذہن سازی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، بس ان کو چھوڑ دیں. یہ کہاں سے؟ بھائی یہ مجالس تربیت ہیں، جی ہاں. یہ وقت کی ضرورت ہے. اس وقت رہے کتنے لوگ ہیں، ہم اپنے ان بڑوں سے بھی استفادہ نہ کریں تو کس سے کریں؟ جی ہاں. اور پھر اللہ نے ہمیں میڈیا کی طاقت دی ہے، اور اللہ نے اس دور میں پیدا کیا. میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ایک جگہ بیٹھ کر دنیا کے یعنی کس کنارے تک اپنی آواز کو پہنچا رہے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے اس کے ثمرات بھی نظر آ رہے ہیں. جی تو ہم اپنی مثبت محنت کو میڈیا کے ذریعے بھی اور اپنے دیگر جو ہمارے پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے بھی، اور سب سے مؤثر پلیٹ فارم ہمارا مسجد ہے، ممبر ہے، محراب ہے، پھر اس کے بعد استاد کی درسگاہ ہے، جہاں پر آپ براہ راست کسی کی تربیت کر سکتے ہیں. جی اس پر ہمیں جو ہے متوجہ کرنے کی اور سمجھانے کی ضرورت ہے. تو یہ جو نوجوان طبقہ ہے یہ جڑ جائے گا، جی ہاں. اور آسان سی جو ہے وہ صورت یہ ہے کہ آپ ان کو کسی جو ہے وہ کتاب سے جوڑ دیں، مثلا جی ہاں. سیرت سے شروع کر دیں تو آپ کو پتا ہے کہ میں نے ان سے کیا بات کرنی. جی ہاں. پھر آپ اس کو حیات الصحابہ سے شروع کر دیں، صحابہ کی زندگی ان کو سمجھائیں. پھر اپنے اکابر ہیں، مثال کے طور پر ایک بہت مشہور کتاب ہے 20 بڑے مسلمان، 20 مردان حق، تو اس کو ہم سامنے رکھیں تو اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جی جی جزاکم اللہ خیر. بہت اہم باتیں مفتی صاحب آپ نے بیان فرمائی اور بڑی اہم رہنمائی بھی فراہم کی. میں تمام معزز مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ سے گفتگو مزید بھی کرنے کو دل کر رہا ہے، لیکن یقین مانیے معلوم ہی نہیں ہوا کہ ہماری جو ٹرانسمیشن ہے اس کا وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور اسی طرح امت کو آپ سے سرفراز ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میں تمام معزز مہمانان گرامی کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. سامعین مکرم، آپ نے علماء کی خوبصورت گفتگو سنی، اور آج کے جو موضوعات تھے وہ انتہائی اہمیت کے حامل تھے، اور آج جو ان موضوعات پر ان علماء کرام نے اپنی خصوصی گفتگو فرمائی وہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے. سامعین مکرم، مسلمان کے لیے سب سے بنیادی چیز وہ یہ ہے کہ معاشرہ اس سے مستفید ہو مثبت انداز میں. یہ نہ ہو کہ ایک مسلمان اپنے معاشرے کے لیے مثبت کے بجائے منفی کردار ادا کرنے والا بن جائے، اور یہی ہمیں علماء نے ابھی بتایا. دوسری جو بڑی اہم بات آج کی اس ٹرانسمیشن کے اندر ہوئی وہ یہ تھی کہ اب مسلمانوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت جو ہمیں پیش آئی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہو. دیکھیے، ایک بچہ جب
نشو نما جس ماحول میں پاتا ہے اور جو اس کی ابتدائی تعلیم ہوتی ہے، اس کی ابتدائی تربیت ہوتی ہے، وہ اس انسان کی کردار سازی میں سب سے اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک بچے کا دماغ جو ہے وہ خالی تختی کی مانند ہوتا ہے، اس پر جو لکھ دیا جائے وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ آج ہمارے تعلیمی نصاب کے اندر کالے حروف کی جگہ پر وہ قیمتی حروف شامل کرنے کی ضرورت ہے، وہ کردار سازی کرنے کی ضرورت ہے، وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحیح معنوں میں پڑھانے کی ضرورت ہے۔ جب بچے کو معلوم ہوگا کہ میں نے اگر اپنے باپ والد کے ساتھ عزت کے ساتھ بات کی تو مجھے کیا اجر ملے گا، اور میرے نبی نے اپنی والدہ کی کس طرح خدمت کی، جب انہیں معلوم ہوگا کہ ایک بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے تمام حقوق العباد کو ادا کرتا ہے، ایک بہترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے، ایک بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنے معاشرے کے اندر مثبت انداز سے کس طرح انقلاب برپا کر سکتا ہے، اس مسلمان کی جب تک تعمیر سازی نہیں ہوگی اور ایک بچے کو اس کی نوجوانی کی عمر تک پہنچنے تک ایک بہترین مسلمان نہیں بنایا جائے گا، اس وقت تک ہمارے معاشرے، ہمارے نظام کے اندر ہمیں کبھی کوئی بہترین تبدیلی نظر نہیں آئے گی۔ چہرے بدلنے سے تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ بہترین کار جو تربیت ہے اور بہترین تعمیری ترقی جو ہے وہ جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارے اس نظام کے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو شاد و آباد فرمائے اور اس ملک کی نوجوان نسل کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے قاضی جواد الرحمان کو درس قرآن.com کی اس لائیو ٹرانسمیشن سے اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.darsequran.com